امت مسلمہ کو اپنی تاریخ میں جن سخت ترین حوادث کا سامنا کرنا پڑا ان میں تاتاریوں کا فتنہ سب سے زیادہ خطرناک تھا، جنہوں نے اپنے سردار چنگیز خان کی قیادت میں 616 ہجری میں عالمی اسلام پر حملہ کیا اور آدھی سے زیادہ اسلامی دنیا کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ عالمی اسلام پر چنگیز خان کے حملے کے وقت اسلامی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت خوارزم تھی، جو افغانستان، ایران اور وسطی ایشیا کے علاقوں پر مشتمل تھی اور اس کی فوج 4 لاکھ سے کم نہ تھی۔ اس کے باوجود خوارزم کا بادشاہ علاء الدین محمد چنگیز خان کا مقابلہ نہ کر سکا اور تاتاریوں کا سیلاب یوں آگے بڑھتا چلا گیا کہ 40 سال کے اندر اندر اسلامی دنیا کے اکثر ممالک تاتاریوں کے قبضے میں چلے گئے۔ ہزاروں مساجد اور مدارس پیوند خاک ہو گئے، کتب خانے جلا دیے گئے اور اسلامی تہذیب و تمدن کا 600 سالہ ریکارڈ بے نام و نشان ہو گیا۔ اس تباہی کے ذمہ داروں میں ایک نام خلیفہ ناصر کا بھی ہے۔ یہ عباسی خاندان کا خلیفہ تھا اور بغداد کا حکمران تھا۔ اس کے آباء و اجداد اور اولاد سب اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے تھے، مگر خود اس کے عقائد بگڑے ہوئے تھے۔ ویسے یہ بڑا عالم، فاضل اور شاعر اور ادیب قسم کا آدمی تھا، مگر اس کے اشعار میں مسلمانوں کے متفقہ عقائد سے برگشتگی اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم سے بغض و عناد کی جھلک صاف نظر آتی ہے۔ اس کے پڑوس میں خوارزم کی حکومت تھی، جس کے حنفی حکمران علاء الدین محمد خوارزم شاہ کی زبردست قوت سے یہ ہمیشہ حسد کرتا رہتا تھا۔ یہی وہ دن تھے جب چنگیز خان نے چین پر قبضہ کر کے ایک وسیع سلطنت قائم کر لی تھی اور اس کی ہیبت اور خون ریزی سے تمام پڑوسی ممالک اسی طرح خوفزدہ تھے جیسے آج مسلم ممالک امریکہ سے ڈرتے ہیں۔ خلیفہ ناصر نے اس موقع پر امت سے غداری کا ثبوت یوں دیا کہ پڑوسی ممالک سے مل کر چنگیز خان کے خلاف اتحاد کرنے کے بجائے چنگیز خان کو خط لکھا کہ اگر وہ خوارزم پر حملہ کر دے تو بغداد کی حکومت اس کے ساتھ ہوگی۔ چونکہ چنگیز خان تک اس خط کو لے جانے والے قاصد کو خوارزم کی حدود سے گزر کر جانا تھا، اس لیے خلیفہ ناصر نے بڑی عیاری سے کام لیتے ہوئے اس خط کو کاغذ کے بجائے قاصد کے سر پر لکھوایا۔ اس کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ قاصد کا سر مونڈ کر اس کی کھال پر گرم سوئی سے پیغام کے الفاظ کندہ کرا دیے گئے اور مہر بھی لگا دی گئی۔ جب چند ہفتوں میں قاصد کے بال بڑھ گئے تو اسے روانہ کر دیا گیا۔ خوارزم کی سرحدوں پر اس کی تلاشی کے باوجود کوئی خط برآمد نہ کیا جا سکا اور پیغام چنگیز خان تک پہنچ گیا۔ اس طرح بغداد نے اسلامی ملک ہونے کے باوجود ایک اسلامی ملک کو ختم کرنے کے لیے چنگیز خان کا ساتھ دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چنگیز خان نے جب 7-8 لاکھ فوج کے ساتھ خوارزم پر حملہ کیا تو خوارزم کا بادشاہ علاء الدین محمد اس کا مقابلہ نہ کر سکا اور یوں بخارا، سمرقند، مرو، کوکند اور نیشاپور جیسے بڑے بڑے اسلامی شہر تاتاری درندوں کے ہاتھوں اس طرح پامال ہو گئے کہ ان میں ڈھونڈے سے بھی بمشکل کوئی شخص زندہ ملتا تھا۔ جب خلیفہ ناصر خوارزم پر چنگیز خان کو حملے کی دعوت دے رہا تھا تو اس وقت ایک درباری نے اسے سمجھایا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو چنگیز خان خوارزم پر حملہ کے بعد بغداد کو بھی نہ چھوڑے، مگر خلیفہ ناصر نے اس کے خدشے کو کوئی اہمیت نہ دی۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایسا ہی ہوا اور خوارزم کے بعد بغداد بھی تاتاریوں کے ہاتھوں تباہی کا شکار ہوا۔ خلیفہ ناصر کا انجام بہت برا ہوا۔ خوارزم کی تباہی کے چند برس بعد جبکہ بغداد کا تاتاریوں سے دوستی کا سلسلہ جاری تھا، اس پر فالج کا شدید حملہ ہوا۔ 2-3 سال تک وہ بے حس و حرکت بستر پر پڑا رہا، پھر اس کے مثانے میں اتنی سخت پتھری پیدا ہو گئی کہ جراح کو مثانے کا آپریشن کرنا پڑا۔ آپریشن ناکام ہوا اور لاکھوں مسلمانوں کے گوشت و خون کا ذمہ دار یہ غدار تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ خلیفہ ناصر نے اپنے دور حکومت میں بغداد اور دیگر شہروں سے عسکری کھیل کود مثلاً تلوار بازی، نیزہ بازی اور گھڑ سواری کی جگہ کبوتر بازی جیسے فضول مشاغل کو رواج دیا۔ جب تاتاری بخارا اور سمرقند میں مسلمانوں کے سر کاٹ رہے تھے، خلیفہ ناصر
کبوتر بازی سے دل بہلا رہا تھا۔ خلیفہ کی اس بدذوقی کے باعث عراق اور دیگر علاقوں کے مسلمان جہاد کے بجائے کھیل تماشوں کے عادی ہو گئے، اور جب تاتاریوں نے ان پر حملہ کیا تو وہ اپنی دفاع کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ خلیفہ ناصر نے حق گو علماء پر بھی مظالم ڈھائے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر عالم کو اس نے جلا وطن کر کے شدید تکالیف میں مبتلا کیا۔ خلیفہ کی ان حرکات کا خمیازہ خود اس کے جانشینوں کو بھی بھگتنا پڑا، اور کچھ عرصہ میں اس کی نسل سے بادشاہت چھن گئی اور بغداد جیسا عظیم شہر تاتاریوں کے حملے میں تباہ و برباد ہو گیا۔